मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की लीडरशिप में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने एक ऐसा कदम उठाया है जो मिल्लत में बड़ी तब्दीली का बिग चेंज का सबब बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से बेंगलुरु के हज भवन में पेश इमाम, मस्जिद कमेटियों के मेंबरान और मुतवल्लियों के लिए तरबियती प्रोग्राम जारी है। इस तरबियती प्रोग्राम की चौथी बैच के लिए 3 रोज़ा तरबियती कारगाह का आगाज़ 18 जनवरी 2025 बरोज़ हफ्ता अमल में आया। कारगाह के पहले दिन वजीफ़े याब KAS ऑफिसर एजाज अहमद व दीगर ट्रेनर्स ने अपने प्रेजेंटेशन पेश किए। इस कारगाह की अहम बात यह रही कि बीदर के शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भी खिताब किया। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के तहत जारी सरगर्मियों, ख़ास तौर पर मस्जिद को मरकज़ बनाकर अंजाम दी जा रही खिदमात का डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जायज़ा पेश किया और मिल्लत के तमाम अहबाब से ये अपील की कि वो मस्जिदों को सिर्फ इबादतों तक महदूद न रखें, बल्कि मस्जिदों के दरवाज़े तालीमी, फलाही, समाजी खिदमात के लिए भी खोल दें। मस्जिदों के ज़रिए अपने अपने इलाके के, अपने अपने मोहल्लों के हालात को बदलने की कोशिश करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बहरहाल मिल्लत में बेदारी, तब्दीली और आगाही लाने के गर्ज से वज़ीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान की क़यादत में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के इश्तराक से पेश इमाम और मुतवल्लियों के लिए इस तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तरबियती प्रोग्राम में शामिल अफराद ने कहा कि बहुत सालों पहले ये कदम उठाया जाना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। कर्नाटक वक्फ बोर्ड को ये एहसास हुआ कि इस तरह का तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाए। बहरहाल तमाम अफराद ने खुशी व मसरत का इजहार किया कि उन्हें इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी मुफीद मालूमात, काफ़ी कीमती मालूमात हासिल हो रही हैं। हज भवन में क़याम व ताम के साथ ये तरबियती प्रोग्राम जारी है। हर बैच के लिए 3 दिनों तक की तरबियत दी जा रही है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम ज़िला गुलबर्गा से आना हमारा हुआ है। मुख्तलिफ़ मसाजिद के अइम्मा हज़रात ज़िला गुलबर्गा से यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन से भी हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं अइम्मा इकराम। आज का जो हज भवन में सेशन हुआ बहुत ही कामयाब था, जिसमें वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक़ बहुत सी टेक्निकल बातों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, जिसमें मुतवल्लियान, मसाजिद के ज़िम्मेदारान और अइम्मा हज़रात को बहुत कुछ जानने के लिए मिला। ये जो हज भवन में प्रोग्राम्स हो रहे हैं मुख्तलिफ़ टेक्निकल इशू के ऊपर हो रहे हैं और जो चैलेंजेस मौजूदा जो दरपेश होने वाले हैं मसाजिद के ज़िम्मेदारान के लिए और बिलखुसूस अइम्मा हज़रात को, इसको मसाजिद के ज़रिए से कैसे अवाम तक एक कन्वे करना है बात, और हमारी मुस्लिम कौम को और मिल्लत को किस तरीके से एक सही रहनुमाई करना है, उसके लिए ये तरबियती प्रोग्राम है। मैं तमाम ज़िम्मेदारान और कर्नाटक हुकूमत और इसके अलावा कर्नाटक वक्फ बोर्ड और मुस्लिम डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, काउंसिल है, मैं इन तमाम ज़िम्मेदारान को इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये तरबियती प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में ऐसे ही कामयाबी के साथ जारी व सारी रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैसियत इमाम साहब, आप इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करूं कि मैं गुलबर्गा शरीफ से आया हुआ हूं। मस्जिद तैयबा में इमाम ख़तीब हूं। आज का जो प्रोग्राम रहा हज भवन में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही काबिल सताइश है और बहुत पहले से काम होना चाहिए था, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम शुरू हुआ, जिसकी आज तमाम ज़िम्मेदारान को, अइम्मा हज़रात को, मुतवल्लियान को, सज्जादगान को, सबको इस चीज़ की ज़रूरत थी। जो वक्फ बोर्ड इस चीज़ को लेकर उठे हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے اگر ہم غور و فکر کریں گے اس پر تو کہ آج نہیں بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہوا ہے، اور اس پر جو آج وقف بورڈ میں جو ہم وقف بورڈ کے تعلق سے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں بہت ہی قابل ستائش رہی. آج سے پہلے اتنا کھل کر اتنی طریقے سے آج تک اس کے تعلق سے بولا نہیں گیا تھا، جو خاص طور پہ ایک درسگاہ جیسا رکھ کر تعلیم کی طور پر رکھ کر جو ہمیں بتایا گیا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا گیا ہے. اور اس پر جو آج یہاں پر جو ہمارے اعجاز صاحب نے جو چند باتیں ہم کو جو بالخصوص وقف بورڈ کے تعلق سے اور بالخصوص جو ذمہ داری کا جو انہوں نے احساس دلایا ہے تمام متولیان کو، ائمہ حضرات کو، سجادگان کو، کہ آپ کو اللہ نے وہ ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے نبھانا چاہیے، جس کا جواب ہمیں جا کر اللہ اس کے رسول کو دینا ہے. تو بہت بہترین اچھی بات رہی ان کی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو، اس کے کرنے والے تمام کونسلر کو، کہ آپ کا یہ کام اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح طور پہ تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچے، اور تمام متولیان، سجادگان، ائمہ مساجد، متولیان مساجد، ذمہ داران مساجد، صدر و اراکین مساجد اس چیز کی طرف پورے توجہ کریں، اور بالخصوص اب تمام اپنے اپنے علاقے کی مساجدوں کی صحیح طور پر ڈاکومنٹس کو لے کر محلے کی نگرانی کے طور پر کام کریں تو بہت اچھا رہے گا. السلام علیکم. ہم رائچور سے مسجد محمودین آشاپور روڈ، ہم 3 لوگ آئے ہیں، اور بھی بہت سارے ساتھی ہمارے مسجد کے ممبر آئے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا دکھ رہا ہے. یہاں پر جو انفارمیشن اس سے پہلے ہمارے کو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو ایسا کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس میں سب جڑ کے کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف سیاست والے کرنا ہے، نہیں، سب مل کے کام کرنا ہے. اس میں شکریہ. جزاک اللہ. کہ اس طرح کی کوشش یہاں پر ہوئی ہے کہ تربیت دی جائے تو ضروری ہے. جو بھی آپ بتائے وقت کے بارے میں، جو پراپرٹی کے بارے میں، تو ہمارے پراپرٹی گمگین سسٹم میں پھر ہمیں کیسا وقت پراپرٹی واپس لینے کے بارے میں سب بتائے. بالکل صحیح ہے، صحیح استعمال کر لے گئے تو انشاءاللہ ہمارے وقت پراپرٹی ضرور بعد مل جائے گی. سپریم کورٹ کا ڈائریکشن کے اوپر مل گئی آگے تو ہمیں ضرور مل جائے گی پراپرٹی. تو بہتر ہے پروگرام الحمدللہ. تو کہاں سے آپ تمکور سے؟ تمکور تعلق وڑگا جامع مسجد. اللہ برکاتہ ہو. میں دھارواڑ سے آیا ہوں. دھارواڑ مسجد زمزم کا میں سیکریٹری ہوں. ہم 4 لوگ مل کے آئے ادھر. آج کی جو یہاں پہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے زندگی میں پہلی بار یہ ایسا احساس ہوا ہمیں. یہ بہت پہلے سے میں میرے حساب سے بولے تو میں ہر بار بھی بولتے آیا ہوں ہمارے لوگوں کو اس کے لیے ٹائم کا، ہر کام میں سسٹم رہنے کا، یہ ہر بات سے بھی بولتے ہیں. تو آج تک بھی ایسا کام نہیں کرے تھے. میں یہاں تک بولتا تھا وقف بورڈ والے ہمارے اتنے بڑے ادارے والے ہیں، ایک کون سا ایسا غریبوں کے لیے ایک اسپتال سمجھو، ایک غریب بچوں کے لیے فری میں اسکول بنانا سمجھو، لوگوں کے انکول کے لیے جو بھی کرنا ہے ہمارے وقف بورڈ والے کیوں نہیں کر رہے. اور یہ بھی جو آج متولی اور اراکین کو اور پیش امام کو جو صلاح دے رہے ہیں، یہ صلاح میرے خیال سے بہت پہلے سے دینا چاہیے تھا. کیوں بولے تو جو دنیا داری ہے اس کے لیے کوئی کچھ سمجھاتا ہی نہیں. ہاں نماز پڑھاتے ہیں یہ برابر ہے، لیکن آج آپ بولے جوتے چھوڑے اگر راستے پہ چھوڑے تو 50 روپے دنڈ، اور کھانے پینے میں آپ کھانا کا چھوڑے تو 100 روپے دنڈ ہے. یہ سب ہمارے کو سمجھنا چاہیے، دنڈ کی بات نہیں. ہم رجک کے لیے ڈسپلن کرنا، جوتے چھوڑنا ڈسپلن کرنا، ہر بات میں ہمارے ڈسپلن کے لیے آج سب کی آنکھیں کھول دی ہے اس وقف بورڈ نے. وقف بورڈ کو میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں وقف بورڈ کے ہر ایک کو. یہ جو بہت اچھی مجلس تھی، اور ہم لوگ جس لیے آئے ہیں یہ خدمت کی نیت سے آئے ہیں، اور یہاں کچھ جو بتایا گیا پہلی مجلس میں الحمدللہ بہت اچھی باتیں بتائی گئی جو ہم کو معلوم نہیں تھا. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا. انشاءاللہ یہاں سے معلوم کرنے کے بعد اپنے مقام میں جا کر کے انشاءاللہ اس کام کو بخوبی انجام دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہاں سے جو کچھ سیکھ کر جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اوپر محنت کر کے انشاءاللہ اس کام میں جوڑیں گے. ہم لوگ جو ہے بیجاپور سے آئے ہیں، اور چاندپور حلقہ جسے کہتے ہیں، طیبہ مسجد محبوب نگر ہے، وہاں سے آئے ہم لوگ الحمدللہ. میرا نام جو ہے مولانا نعیم الدین قاسمی ہے. تو وہاں کیا ہیں حالات وقف کے؟ الحمدللہ وہاں حالات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تمام حکام اور تمام وقف کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کام آفس میں یا کہیں بھی کام کرتے ہیں، اگر ان سے سب مسجدوں کے سروے کر کے اگر اس کے اوپر محنت کی جائے تو انشاءاللہ حالات جو ہے وہ قابو میں آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آج کا جو تربیتی
کیمپ بہت ہی کامیاب رہا. اعجاز صاحب کا بیان بھی بہت ہی شاندار انداز میں رہا اور مسلمانوں کو بھی یہ ان کا پیغام سننا چاہیے اور جو بھی وقف کی پراپرٹیز ہیں, وقفی زمینیں ہیں, اس کا حفاظتی اقدام میں اٹھانا ہر کرناٹک کے مسلمان کے لیے ضروری ہے. لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں. کتنے لوگ آپ ہیں؟ ہم 5-6 احباب آئے ہوئے ہیں بیدر ڈسٹرکٹ تعلقہ بسوا کلیان سے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام رکھا گیا ہے اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیشن کو, اس تربیتی کیمپ کو کامیاب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ماشاءاللہ یہ پورے ہندوستان کے اندر اوقاف کے تعلق سے جو ضروری چیزیں جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے, بالخصوص وقف اداروں سے متعلق جو لوگ ہیں, چاہے علماء ہوں, صدور ہو, متولیان حضرات ہوں, ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ جو ماشاءاللہ ابھی ظہر سے پہلے جو سیکشن ہوا بہت ہی مفید معلومات رہیں اور وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملی جن سے ہم بالکل انجان تھے. اور اس تعلق سے جو ہے ہمارے جو ریاستی کرناٹک کے وزیر وقف بورڈ کے جو تعلق ہیں, ان کی یہ جو پہل ہے بہت مستحسن ہے اور بہت خوش آئند ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی جو ہے عوام کے اندر, لوگوں کے اندر بالخصوص جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وقف بورڈ کے تعلق سے, اور پھر اپنے ذہن سے جو چیزیں آتے ہیں بولتے رہتے ہیں, ہر آئے دن جو ہے وقف بورڈ کے تعلق سے گالیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان سیکشنوں کے اندر بیٹھنے سے جو ہے بہت ساری معلومات ہوئیں اور ماشاءاللہ 3 دن کا سیکشن ہے. 3 دن کے اندر مختلف جو ہے الگ الگ پریزنٹیشنز ہوئیں گے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ان کی حقیقتیں کھل کر کے آئیں. میں بنگلور مسجد معراج بڑا مکان سیدھا روڈ سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم داونگیرے ڈسٹرکٹ چنگیری تعلق بسوا پٹن شہر سے آئے ہیں. ماشاءاللہ مسجد شان الہی ہے. ہم کو جس دعوت دیا گیا تھا ہم پہنچے یہاں پر صبح میں 10 بجے. ماشاءاللہ سارے لوگوں کے لیے ناشتے کا نظم رہا اور ہماری 10 بجے مجلس شروع ہوئی. ماشاءاللہ یہ اعجاز بھائی نے بہت اچھی انداز میں ہمیں کیا ہے وقف کے سلسلے میں معلومات پیش کی. ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پروگرام ہونا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ وقف کے کیا صحیح معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد مظہر الدین رائچور کرناٹک سے ہوں. یہاں پر مسجد سوارا کی جانب سے میں اور ہمارے صدر صاحب اور کیشیئر صاحب آئے ہوئے ہیں. آج پہلا دن ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا. سید اعجاز احمد صاحب نے وقف اور اوقاف کے بارے میں اور اوقاف کی جو املاک ہیں ان کے بارے میں بڑی اچھی اور اہم تفصیلات بتائی ہیں. ایسی معلومات ہر مسلمان کو, ہر امام کو اور ہر مسجد کے ذمہ دار کو ہونا چاہیے. اور دیگر جو لوگ نہیں آئے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایسے اہم پروگرام میں شریک ہو کر اپنی معلومات میں اضافہ کریں. کرنا چاہیے مسجد والے. مسجد السلام علیکم. مسجدوں کو آ کے ہم معلومات کرنا چاہیے. ذرا بتا رہے ڈیٹیل میں کیسا ہونا چاہیے, کیا کیا ہے, کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں. وہ آئے تو ذرا معلوم ہوتا اور ذرا اور تفصیل میں بتلانے والے ہیں. یہ ایک فرسٹ سیشن ہوا ہے, اس کے بعد اور سیشن ہے اور تھوڑا معلومات زیادہ ہوں گے ایسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مبارکباد دی ہے سب کو بلا کے آج. اور اعجاز احمد صاحب کا بھی بیان بہت اچھے انداز میں تمام مصلیان حافظ صاحبان کو اور مسجد کے کمیٹی صدران کو, ممبران کو بہت اچھا سے سمجھ میں آیا. اور آج 18 تاریخ فرسٹ جو آج کا فرسٹ کوچنگ کلاس ہے فنکشن آج, اور 2 دن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی معلومات ہوں گے. اس کے بعد ہم رائچور سے آئے ہیں. رائچور حبیبیہ مسجد LBS نگر رائچور. کیا ہے مسائل, کیا ہے وقف کے تعلق سے؟ جی وقف کے تعلق سے وہاں پہ کیا الحمدللہ کام تو اچھا ہو رہا ہے. جو ڈسٹرکٹ آفیسر جو آئے محمد سلیم احمد, بہت دل کام بہت اچھا کر رہے ہیں انہوں.
हर मस्जिद को विजिट करना आना, क्या काम कर रहा है क्या नहीं, कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। इंशाल्लाह और भी आगे तरक्की करेंगे उन्होंने। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಯಾರು ಕೆಲವು ತಿಳಿಯೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಜಮಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಎಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆನೆಸೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಇಟ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಏನು ಮಂಗಳೂರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದಲ್ಲ, ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. हम दौड़े से ही प्रोग्राम तो अच्छा है, अच्छा से अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, शुक्रिया। मस्जिद मरकज़ से मैं मोहम्मद सालिम मंजर कासमी। आज के हज भवन में जो प्रोग्राम किया गया है कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जानिब से, उसमें शिरकत की गरज से मैं आया हूँ। हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार अब्दुल गफ़ार भाई और हमारे जामा मस्जिद के इमाम जनाब मौलाना सैफुल्लाह साहब हुसामी और हमारे जामा मस्जिद के ज़िम्मेदार जनाब इकबाल सर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी ऐसी मालूमात जो हमें पहले नहीं सुने थे और हमारे लिए ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत आसानी के साथ और सिंपल तरीक़े से हमारे जहन के लिहाज से बताई जा रही है। ज़िम्मेदारों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ामात भी अच्छे हैं, रहने सहने की भी सहूलत बहुत अच्छी की गई है और खाने पीने का भी सारा निज़ाम अच्छा है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सारे मुंतज़मीन को बेहतरीन बदला अता फरमाए। शुक्रिया। तो बताए सबके महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने जो कदम उठाया है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह ये एक बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम चल रहा है। 2000 मुतवल्ली मस्जिद के ज़िम्मेदारान यहाँ आ रहे हैं। हर एक को वक्त वाहिद में 100 150 लोगों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। इस तरह के 11 जो है सेशंस होंगे, 3 दिन के लिए एक सेशन होगा, जिसमें मुल्क भर के माहिरीन एक्सपेंड कर रहे हैं। वक्फ की जायदाद की हिफाजत कैसा किया जाए, मस्जिद का कैसा इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से जो है मेंटेन किया जाए, कम्युनल हार्मनी के लिए क्या किया जा सकता है। 3 दिन का प्रोग्राम है और एक्सपर्ट्स इसमें एड्रेस कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, इम्तियाज़ साहब ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के ज़िम्मेदार जो बड़ी फ़िक्र रखते हैं और मस्जिद मूवमेंट चला रहे हैं। मस्जिदों को सही मानों में मुसलमानों के मराकज़ बनाने के लिए बड़ी फ़िक्र हो रही है। मस्जिद के ज़रिए मसाजिद के एक ग्रुप मिलकर हॉस्पिटल चला रहा है, मसाजिद में प्राइमरी स्कूल हो सकता है, मसाजिद से खैर के काम हो, ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं, पूरे मुल्क भर में कर रहे हैं। और ये कर्नाटका में ये पहली मरतबा इस तरह से वक्फ बोर्ड के ज़रिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। अल्लाह करे कि दीगर रियासतों में भी ये काम हो और वक्फ के ज़िम्मेदारों को बुलाएं और उनका एक ट्रेनिंग लें, वर्कशॉप दें, जहाँ पे यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। तो आपका भी तजुर्बा रहा है, मस्जिदों के मरकज़ बनाकर कई काम अंजाम दिए जा सकते हैं और इससे तब्दीली आ सकती है। यकीनन मैं शुक्रगुज़ार हूँ इम्तियाज़ साहब का। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन को 3 दिन में एक दिन 1 घंटे के लिए बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की कारकर्दगी यहाँ पर लोगों के सामने रखने का मौका दिए हैं। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के ज़रिए हम मसाजिद के ज़रिए खैर के काम फैलाना, मसाजिद को सिर्फ नमाज़ों के मराकज़ नहीं बल्कि साथ ही साथ तालीम और तरबियत के मराकज़ बनाना और चैरिटी के मरकज़ बनाना, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बीदर शहर को 12 हिस्सों में तकसीम करके 12 क्लस्टर बनाए हैं और हर हिस्से से एक ट्रस्टी लिए हैं और ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और फिर ये काम कर रहे हैं। जैसे कि मसाजिद के चादर जो होते हैं, वाइट चादर, वो हम BBF की तरफ से यानी वॉश करके आयरन करके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मसाजिद के इलेक्ट्रिक वर्क, माइनर इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क हम करा दे रहे हैं माशाल्लाह, BBF के ज़रिए करा रहे हैं। और मसाजिद के ज़रिए खैर को फैलाना है। एक पहली तहरीक हम शुरू करें, आओ सदक़े को ढाल बनाएं, सदक़े के डब्बे बनाएं और घरों में रखे मस्जिद के अतराफ़ में, और वो कलेक्शन मस्जिद के ज़रिए
ہم کو آتا ہے اور ہم اس کو کار خیر میں استعمال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. اور اسی طرح پرانے کپڑے ہیں، ہم اعلان کیے تھے رمضان میں، یہ بتائے کہ قابل استعمال اور استعمال میں نہیں ہیں کپڑے آپ پاس، تو آپ اپنی جمعہ کے دن جہاں کہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر لائیے، ہمارے والنٹرس رہیں گے وہاں پہ، ہم لے کر اس کی صفائی کریں گے، اس کو دھلائیں گے اور آئرن کر کے غریبوں تک پہنچائیں گے. ماشاءاللہ رات میں نماز تراویح کے بعد اس کو وائرل کرے، صبح دوسرے دن جمعہ میں 8000 پیر ہم کو جمع ہوئے، اس کو ہم تقسیم کریں. تو اس طرح سے مراکز، مسجد کو مرکز بنا کے بے شمار کام کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ ایک مسجد طے ہو جائے اور مسجد کا علاقہ طے ہو جائے، مسجد کا علاقہ طے ہو جائے تو وہاں پہ مسجد کے ذمہ داران یہ طے کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد کا علاقہ گٹکا بیچنے والوں سے فری ہے، یہ ہماری مسجد کا علاقہ رات میں 11-12 بجے تک گھومنے والے نوجوانوں سے پاک ہے، یہ ہمارا علاقہ ڈرگ فری ہے، یہ ہمارا علاقہ بگر فری ہے. کوئی اگر بھیک مانگتا ہے تو معلوم کرنا چاہیے مسجد کے ذمہ داران، اس کے مسجد کے علاقے میں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں، کیا وہ آخر یہ مجبور ہیں، بے بس ہیں. اگر وہ سہولت کے لیے اس کو ایک پروفیشن بنا لیے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس طرح سے بھیک مانگنا حرام ہے اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا گناہ. تو اس کے لیے حقیقت میں چیک کریں، ڈسکریج کریں پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو، اور حقیقی مجبور بے بس لاچار ہیں، مانگے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، ایسے لوگوں کی ضرورت کو گھر بیٹھے پورا کرنا بھی اس مسجد کے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ایسے مختلف کام مسجد کو مرکز بنا کے کیے جا سکتے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں مسجد میں اسٹڈی سرکل بنانے کے لیے. عام طور پہ مساجد 2-3 فلور کے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن ہی اوپر کا فلور آدھے گھنٹے کے لیے استعمال میں آتا ہے، تو ہم فولڈیبل موویبل فرنیچر بنائے ہیں اور اوپر رکھیں گے اور جمعہ کے دن اس کو فولڈ کر کے ہٹا دیں گے. محلے کے بچے آ کے وہاں پہ اسٹڈی کریں گے. یہ پہلے مرحلے میں تو سیلف اسٹڈی ہی ہوگی، دوسرے محلے میں اگر وہاں کی کمیٹی اگر تھوڑی فکر کر لے تو سپروائز اسٹڈی کو بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو سپرویژن کے لیے لگایا جا سکتا ہے. تیسرے مرحلے میں جو سپرویژن کریں گے وہ بچوں کی بیسک ٹھیک کریں گے، میتھمیٹکس اور لینگویجز ٹھیک کریں گے. 10th سے نیچے کے بچوں کو اصل مسئلہ وہیں پہ آتا ہے، بیسک کمزور ہونے کی وجہ سے ہی بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، تو ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے وہاں پر گریجویشن کے، پوسٹ گریجویشن کے اور PhD کے بچے بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ سہولتیں دی جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ملک بھر میں یہ تحریک چل رہی ہے. بنگلور میں اس کا ایک سینٹر شروع ہو چکا ہے، اور رانچی میں، دلی میں، ناندیڑ، بنگلور، حیدرآباد میں سارے مقامات پہ یہ سینٹر شروع ہو رہا ہے، اور علماء اکرام اس کو پسند کر رہے ہیں. کیا مذائقہ ہے کہ مسجد کے اوپری حصے میں بیٹھ کے بچے سائنس اور میتھمیٹکس پڑھ لیں، جبکہ یہ حلال کمائی کے لیے ہنر سیکھنا ثواب ہے، فرض کفایہ ہے، سیکھنا چاہیے، وہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح جو ہے قابلیت حاصل کرنا، سائنس پڑھنا، میتھمیٹکس پڑھنا بھی یقیناً ضروری دینی تعلیم کے بعد یہ بھی فرض ہے. اس فرض کی تکمیل کے لیے مساجد کا استعمال ہو سکتا ہے. شکریہ. آپ کو بھی وہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. اس لیے گزارش ہے کہ 2 حصوں میں، یہاں رائٹ سائڈ پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اوپر آڈیٹوریم کی اس کی شکل میں، تو وہاں پر جمع ہو جائے. بس فاهم عافية شوري بس خلص درجك दही चावल انس भाई इधर आओ انس भाई लेंगे मत दो इधर देख के बात कीजिए.
اللہ